ایام ازا کی آمد سے پہلے، کیونکہ عنوان ابھی بارگاہ میں آ کے خبر موصول ہوئی کہ آج کی اس ذکر کی محفل کو استقبال ازا کا نام دیا گیا ہے۔ عزاداری ہمیں دیتی کیا ہے؟ پہلی ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم عزاداری برپا نہیں کیے، عزاداری ہمیں زندہ رکھے ہوئے۔ دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے اس دور میں دیتا ہے، ایک وقت اور ایک پیسہ۔ انتہائی خوش قسمتی میری، انتہائی خوش عقیدہ، ممبر پہ باوضو ہوں، دل سے عطا گہرائیوں سے عزت و احترام کرتا ہوں کہ بلاک کعبہ سرکار علامہ ریحان صاحب کا عقیدہ بھی اچھا، اور اچھا پڑھتے بھی ہیں اور بہت اچھا سنتے بھی ہیں، انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دست شفقت ان کا ہمیشہ سر پہ رہتا ہے۔ دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے دیتا ہے، ایک وقت اور ایک پیسہ۔ وقت وہاں دیتا ہے جہاں سے فائدہ ملتا ہو، پیسہ وہاں خرچ کرتا ہے جہاں سے کوئی افادیت ہو۔ مدت ہو گئی میری قوم کو دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہوئے۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب، وقت بھی کریم کربلا کا، پیسہ بھی کریم کربلا۔ ایک ہی ذکر ہے جو بار بار سنا جا رہا ہے، 1400 سال سے ایک ذکر روزانہ ایسے سنا جا رہا ہے کہ جیسے پہلی بار سنا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ انسان کو بور کر دیتا ہے، دنیا پریشان ہے کہ آخر یہ قوم اس ذکر سے لیتی کیا ہے، انہیں ذکر سے ملتا کیا ہے۔ یہ مجلس حسین میں آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پڑھنے والا ویسا ہی پڑھتا ہے جیسے پہلے پڑھتا تھا، وہی واقعہ دہرائے جاتے ہیں، وہی چیزیں ریپیٹ کی جاتی ہیں، یہ بالکل تازہ دم ہو کے سنتے ہیں۔ اگلے دن پھر کسی مجلس کی تلاش میں، اس سے اگلے دن پھر کسی مجلس کی تلاش میں، دہشت گردیاں خاموش ہو گئیں، ذکر حسین خاموش نہیں ہوا۔ ہر طرح کا طریقہ آزما کے دیکھ لیا حسین کے چاہنے والوں پہ، لیکن ذکر حسین ختم ہی نہیں ہوا۔ ہر دور میں حکومتیں بدلی، ہر دور میں طریقے بدلے، لیکن ذکر حسین نہیں بدلا، کیونکہ مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو۔ یزیدیت کی حکومت میں حسینیت کا ذکر بجا لانا، یہ تو سنت میس میں تمار ہے، یہ تو سنت امیر مختار ہے۔ زمانہ پریشان ہو گیا کہ آخر اس قوم کو ذکر حسین سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ بانی مجلس کا انتظام کرنے والا پانی کی طرح پیسہ بہا دیتا ہے، اور مجلس کے اختتام پہ وہ پریشان نہیں ہوتا، اگلے سال کے انتظار میں ہو جاتا ہے کہ اب دوبارہ پھر کب میرے گھر میں یہ محفل سجے گی۔ زمانہ پریشان ہے کہ آخر یہ قوم کریم کربلا سے لیتی کیا ہے۔ مجلس جتنی دیر یہ مجلس میں بیٹھے انہیں ملتا کیا ہے۔ امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر، ادنا سا طالب علم، میرے ذہن میں جو سب سے چھوٹا فائدہ ہے ذکر شبیر کا، وہ سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے جو اعتراض کرتا ہے اس کی نماز میں ابلیس آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں ابلیس مجلس امام حسین سب سے پہلا فائدہ ابلیس کے شر سے بچنا۔ جتنی دیر بندہ انسان امام حسین کے گھر میں کریم کا مہمان بن کے رہتا ہے، وہ ابلیس کے شر سے محفوظ۔ چلے میں جملہ اردو ادب کے لیے تھوڑا بدل دیتا ہوں قبلہ قاضی صاحب۔ جب تک اس دروازے سے باہر تھے تب تک ہمارا اختیار ہمارے پاس تھا۔ فرمائیں گے سرکار، ہم اپنی مرضی سے سوچ سکتے تھے، ہم اپنی مرضی سے بول سکتے تھے، صرف دیوار کا فرق ہے۔ ادھر گئے اختیار ہمارے پاس، ادھر آئے اب کوئی انسان چاہے بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتا، چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا۔ انسان وہی ہے، ادھر اس کے پاس اختیار تھا، ادھر کیوں نہیں؟ جو ہی دہلیز کریم کربلا سے اندر داخل ہوئے، کریم نے سب سے پہلے تم سے تمہارا اختیار چھین لیا۔ اب جتنی دیر مجلس میں بیٹھے آپ کے ذہن ضمیر کا مالک حسین ہے۔ آپ حسین سوچیں گے، آپ حسین بولیں گے، آپ کے ذہنوں کو کریم کربلا نے، کیونکہ حسین کہتے اسے ہیں جو جسموں کا حکمران نہ ہو، ذہنوں کا حکمران۔ مجلس حسین میں بیٹھے ابلیس کے شر سے محفوظ رہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ مجلس اس وقت صرف سڈنی، علمدار، امام بارگاہ میں نہیں ہو رہی، دنیا کے کونے کونے پہ، ہر خطے میں، ہر زبان میں
ذکر حسین کیا جاتا ہے. آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین ابن علی کا مجلس حسین کا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری کے دن آ رہے ہیں، استقبال عزا، محرم آ رہا ہے، محرم دیتا کیا ہے؟ مجلس میں آنا شیعت نہیں، مجلس گھر لے کے جانا شیعت ہے. مجلس میں آنا شیعت نہیں، مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت. مجلس حسین کا بچوں کے لیے. دوسرا فائدہ، غرور کا خاتمہ، تکبر کا خاتمہ. امیر سے امیر بھی یہاں آ کے خاموش ہو کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. ہمارے امام بارگاہوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ اخراجات کیے جاتے ہیں، عمدہ انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن سامعین کے لیے، حسین کے عاشقوں کے لیے کرسیاں نہیں لگائی جاتی، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور امیر کے پہلو میں غریب بیٹھتا ہے، پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ بیٹھتا ہے. امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا، غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی. پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کوئی نہیں ہوتا، ان پڑھ کو اپنی جہالت پہ پشیمانی کوئی نہیں ہوتی. اس دروازے پہ آگے کوئی نہیں کہتا کہ میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، مجھے صف اعظم میں سب سے آگے بٹھایا جائے، مجھے سب سے پہلے رکھا جائے، مجھے سب سے پہلے بٹھایا جائے، کیونکہ یہ کائنات کا واحد دروازہ ہے. یہاں عہدے بتائی نہیں جاتے، یہاں منصب بتائی نہیں جاتے، یہاں صرف ان کی نوکری سنائی جاتی ہے. جو بندہ چپ بیٹھا ہے، میں دلیل دیتا ہوں، اس دروازے پہ ایک فرشتہ آیا تھا، اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا، منصب اس کا سید الملائکہ تھا. اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر بیٹھی فرشتہ نے پوچھا کون ہے، تو اس نے سید الملائکہ نہیں کہا، اس نے کہا انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درسی ہوں. فرشتہ نے کہا تو سید الملائکہ بن کے کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا وہاں دروازہ ہے، یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکری سنائی جاتے. یہاں یہ نہیں بتانا. بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار. دو تین فائدے عزاداری کے حوالے سے محرم سے قبل، کہ محرم ہمیں کیا دیتا ہے؟ محرم ہمیں کیا دیتا ہے؟ 9 دن ہم بارگاہوں میں رہتے ہیں، 10ویں دن ہم بازاروں میں نکل جاتے ہیں. جو قوم 9 دن حسین علیہ السلام کے گھر بیٹھی رہی، وہ 10ویں دن سڑکوں پہ کیوں گئی؟ یہ ہمارا بنایا قانون نہیں، یہ کریم کی عزاداری کا طریقہ ہے. حسین کا 9 دن میرے گھر آنا، میں تمہیں حسینی بناؤں گا، 10ویں دن تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. بازاروں میں جا کے اپنے کردار سے بتاؤ کہ حسین کسے کہتے ہیں. 9 دن میں تمہیں اپنے گھروں میں بٹھا کے، کیونکہ یہ مدرسے نہیں، یہ امام حسین کی یونیورسٹی کے کیمپس ہے. کربلا ایک حادثہ نہیں، کربلا ایک سانحہ نہیں، کربلا انسانیت کی سربلندی کا نام ہے. کربلا ایک آئین ہے، کربلا ایک قانون ہے، کربلا ایک آئیڈیا ہے، کربلا ایک ادارہ ہے، کربلا ایک نظام ہے، کربلا عروج انسانیت ہے، کربلا معراج بندگی ہے. وہ 72 اہل ادب تشریف فرمائے. حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 ساتھی نہیں تھے، حسین 72 سانچے لے کے آئے تھے. حسین نے ہر طرح کا سانچہ کربل میں سجا دیا. بوڑھے ہو حبیب کو دیکھ لو، جوان ہو سعید کو دیکھ لو. کریم کربلا نے ہر طرح کا سانچہ کربلا میں رکھ دیا. انسانیت ساز کارخانہ، انسان ساز کارخانہ سجایا کریم نے کربلا کی ریت پہ. اگلی سطر پہ اہل زبان سے داد لینا چاہوں گا، اتنا بہتر کارخانہ بنایا، ایسے کمال سانچے تھے کریم کربلا حسین کے پاس. وہ انسان ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا. کوئی بیٹھا ہے جو ذکر حسین سننے کے لیے؟ ایسے بہترین سانچے تھے کریم کربلا کے پاس. ڈاکٹر صاحب ایسے کمال فن تھا حسین ابن علی کے، وہ انسان ڈالتا رہا، علیہ السلام نے کہا. رسالت مآب کے پاس کافر آ کے بیٹھے. کائنات کی سب سے بڑی رحمت نے مسلمان کیے، پھر رضی اللہ کیے. کیسا کمال فن ہے میرے حسین کے پاس، ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا.
حر بھی علیہ السلام، زہیر بھی علیہ السلام، سعید بھی علیہ السلام کر کے حسین نے دنیا کو بتا دیا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین. بسم اللہ. غرور کا خاتمہ. بسم اللہ. کہ دعا فرمائے تکبر کا خاتمہ. جتنی دیر ذکر میں بیٹھے رہے اندر سے غرور ختم ہو گیا. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا صحابی نے کہ مولا آپ زیادہ زمین پہ بیٹھنا کیوں پسند فرماتے ہیں؟ امیر نے فرمایا اس لیے کہ یہاں سے انسان گر نہیں سکتا. یہ نیچی بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ سب سے اونچی رہتی ہے. غرور کا خاتمہ ہو گیا، تکبر کا خاتمہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے. یہاں جس کے ساتھ آپ جڑ کے بیٹھے ہیں وہ آپ کی برادری نہیں، خونی رشتہ نہیں آپ کا. جتنی دیر آپ مجلس میں رہے آپ کسی غیر کے ساتھ جڑ کے بیٹھے. کریم نے تمہیں اپنے گھر میں بلا کے غیر کے ساتھ بٹھا کے تمہیں درس دیا ہے میرے گھر میں بیگانے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو تو گھر میں جا کے بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے. یہ اتحاد، یہ اتفاق، یہ نظم و ضبط مولا حسین علیہ السلام نے. اور یہ مجلسوں کا فیض ہے. قبلہ جناب ذاکر منظر مہندی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پنجابی زبان میں اگر قصیدہ پڑھوں تو اہل زبان سمجھیں گے. یہ قوم اتنی مضبوط حافظے کی مالک ہے جو مرنے کے بعد عربی میں تلقین سمجھ سکتے ہیں. وہ زندگی میں ہر زبان بھی سمجھ سکتے ہیں. بسم اللہ. اور میں خود دیکھ رہا تھا قبلہ کا تعلق ہندوستان سے لیکن وہ جیسے انہوں نے اردو قصیدے کا لطف لیا ایسے انہوں نے پنجاب، کیونکہ حسین علیہ السلام کی ذکر ایک علیحدہ زبان رکھتا ہے. ہر زبان اس ذکر میں سما جاتی. مجلس کا اشتہار پوسٹر لکھا جائے گا مجلس عزا بسلسلہ شہادت حسین ابن علی. لوگ حسین کے لیے آتے ہیں. حسین انہیں آدم کا ذکر بھی سناتے ہیں، نوح کا تذکرہ بھی سناتے ہیں، ابراہیم کی بات. پوری کائنات میں ایسے محبت کے ساتھ کسی ذکر میں لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. چل میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں. پھر اہل زبان سے میں اردو ادب کے اس جملے کی داد پاؤں گا. یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ میں کسی جنگل کسی صحرا میں جا کے حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا اور پھر دنیا میں کوئی بھی حسین کا نام نہیں. ایسا برے طریقے سے ہرایا ہے میرے بادشاہ حسین یزید کو کہ پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار. یہاں کوئی یزید کا نام نہیں لے. زندہ کیونکہ ایک نظریہ تھا نا، ایک حسین علیہ السلام ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا نام. حسین حوصلہ سکھاتا ہے، حسین استقامت بخشتا ہے، حسین انسان کو صبر کی چٹان بنا دیتا ہے. ابھی بات کی وضاحت کر دیتے ہیں. ادھر 9 لاکھ تھے ادھر 72 تھے. 9 لاکھ کا نظریہ حسین نہیں تھا، 72 کی سوچوں کا محور حسین تھا. وہاں 9 لاکھ تھے اور منتیں کر کر کے بلائے جا رہے تھے. یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھائے جا رہے تھے. وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا. لفظ تبدیل کرنے لگا ہوں. وہاں رک کوئی نہیں رہا تھا، یہاں جھک کوئی نہیں رہا تھا. وہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا اگر کل جنگ ہو جائے زندہ بچ جائیں گے، واپس گھر چلے جائیں گے.
یہاں 72 میں سے ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کل حسین کے نام پہ مر جائیں گے, کل ہمارا خون بھی دین کے کام آ جائے گا. وہاں زندگی سے محبت تھی, یہاں موت سے محبت تھی. پھر یہ ہے میرے حسین کی جیت, یہ ہے میرے حسین کی جیت کہ مؤرخ نے خیبر کو جنگ لکھا ہے, خندق کو جنگ لکھا ہے, صفین کو جنگ لکھا ہے. اس نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کو جنگ کربلا نہیں لکھا, کربلا کو واقعہ کربلا لکھا ہے. اس لیے اس نے بتایا کہ جنگ کے تو سارے فلسفے بدل گئے تھے. جنگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ وہاں 9 لاکھ ہو, اکثریت ہمیشہ اقلیت میں بھاری ہو جاتی ہے. جن کے پاس نیزے ہو وہ سینوں میں چلے جاتے ہیں, جن کے پاس تلواریں ہو وہ گردنیں کاٹ دیتی ہیں. لیکن کربلا میں حسین نے عظیم فلسفہ بتا دیا, تلواریں ٹوٹ گئی, سر سلامت رہے, نیزے ختم ہو گئے, سینے سلامت رہے. پھر حسین نے کربلا میں ایک علیحدہ نظریہ دکھا دیا. وہاں سے علی اکبر نکلتے ہیں, ادھر سے 2000 بھاگتا ہے, ادھر سے قاسم نکلتے ہیں, ادھر سے 5000 بھاگتا ہے, ادھر سے عباس نکلتے ہیں, ادھر سے 10,000 میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. حسین نے دنیا کو بتایا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے, یہاں 72 میں ایک بھی نہیں ہے.